نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ العلق، اس سورت کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی تھی، اور آخری حصہ جو ہے اس وقت نازل ہوا جب آپ نے حرم میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آخری حصہ ابو جہل کے اس واقعے پر کی طرف اشارہ کرتا ہے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز ادا کرتے تھے تو ابو جہل نے آپ کو دھمکی دی۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ در حقیقت اس صورت کا بنیادی مقصد علم کا حصول ہے، اور اس علم کے حصول کے باوجود بھی انسان سرکش ہے اور خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی خود کو سمجھتا ہے کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یعنی قرآن کا آغاز جو ہے، پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا ہے، پڑھو، سیکھو، جانو، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یعنی علم کی کتنی اہمیت ہے، پڑھنے کی، سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان کو اللہ کا پہلا حکم ہی پڑھنا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ انسان کی پہلی ذمہ داری علم ہے، اور علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم جو ہے انسان کے لیے بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح کھانا، پینا، سونا اور اس کی باقی بنیادی ضروریات ہیں۔ علم جو ہے انسان کو باقی مخلوقات سے مستثنی کرتا ہے۔ یہی وہ قوت ہے، یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ ایج ہے انسان کو جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ تو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی عاجزی کی طرف اشارہ ہے کہ خالی پڑھو نہیں، اور اس پڑھنے کو اپنی بڑائی نہ سمجھ لینا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، اسی رب کی پڑھو، جانو اور تعریفیں کرو اس رب کی جس نے پیدا کیا انسان کو۔ اب سب سے پہلے انسان کو پڑھنے کے بعد اپنے بارے میں جاننے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جانو اپنی تخلیق کو، دیکھو تمہیں کیسے بنایا گیا ہے، کیسے اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ جب وہ اس کو جانے گا، پہچانے گا، اس کی گہرائیوں میں اترے گا تو حیران کن ہے۔ الگ سے مراد چمٹا ہوا، جس سے کوئی رابطہ نہ ہو، یعنی انسان کو الگ سے پیدا کیا، ایک نطفے سے الگ بنتا ہے، اور خون کی علامت سے مراد ہے کہ تخلیق کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ الگ جو ہے نا چھوٹی پھٹکی ہے۔ پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں رب کے کریم ہونے سے مراد کہ بڑا کرم والا ہے، شرف والا ہے، اور یہ جو علم ہے اس کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اس کا کرم ہے تم پہ، یہ علم جو ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اب یہاں فوری قلم کا ذکر ہے۔ قلم سے مراد کے معنی ہے تراشنا، یعنی قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ یعنی علم کے حصول کے بعد اس کے لکھنے کی اہمیت، جب انسان نے بولنا سیکھا،
شفاع بن عبداللہ نے حضرت عائشہ کو لکھنے کی تعلیم دی. علم دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے اگر وہ علم نافع ہو. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی انسان کو اسی طرح سورہ بقرہ 255 میں فرمایا گیا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. یعنی اللہ پر سارے علم کے دروازے کھلے ہیں، اور انسان جو ہے بے شک اس کی پہنچ اسی تک ہے جہاں تک جس علم کا اللہ خود اس کے لیے دروازہ نہ کھول دے. پھر فرمایا ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے اس کے برعکس سرکش ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کو مزید عاجز بنا دیتا ہے، لیکن انسان کیا ہے، اسی علم پر غرانے لگتا ہے، خود کو دوسروں سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنا تھا علم کا، اور اس کے عمل کر کے دکھانے کا، اور پھر ساتھ اس راستے میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کا. تو اسی لیے پہلے آپ کو علم دیا گیا. علم جو ہے اللہ کے نام کے بغیر ہو تو وہ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. اسی طرح مال جو ہے، رزق ضرورت سے زیادہ وسیع ہو جائے تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے. پھر فرمایا اور پلٹنا تجھے تیرے رب کی طرف ہی ہے. یہاں تک پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ مکمل ہوتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ تیرے رب کا کرم ہے، اور سرکشی سے اجتناب کر، اور خود کو علم کی بنیاد پر بے نیاز مت سمجھ کہ بس میرے پاس اب علم ہے. انسانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ علم کو سیکھو، حاصل کرو، اپنے رب کی تخلیق کو جانو. اور یہ علم جو ہے انسان اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنا اس کے رب کا حکم ہے، اور یہ علم تمہاری عاجزی کا باعث ہونا چاہیے. یہ تمہیں سرکشی میں مبتلا نہ کر دے، اور جو خود کو، اور انسان یہ جان لے کہ جو خود کو بے نیاز سمجھتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا اگلا حصہ شروع ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو، آرایت الذی ینہا. یہ ابو جہل کا واقعہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تھے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے غرق کر دیتے. پھر فرمایا جب ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ وہ دوسرا جو جھٹلاتا اور منہ پھوڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اور اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. در حقیقت ابو جہل کے بہت سے حامی تھے، تو اس لیے وہ اس پر اتراتا تھا. فرمایا کہ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، یعنی اسے پتہ چل جائے گا. یہاں پر سند زبانیہ سے مراد پیادے، یعنی بادشاہوں کے ہاں چوہدار بھی اس غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جب بادشاہ ناراض ہوں اسے وہ دھکے دے کر نکال دے. بس اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ کے عذاب کو بلا لیں گے.
ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو. یعنی حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا، نماز کا. یعنی اے نبی تم بے خوف اور اس طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اس کے ذریعے اپنے رب کے قرب حاصل کرو. اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے. اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.